اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک دفعہ پھر ملکی امن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک ملا عبدر رحمان سلفی ملعون، جس نے بی بی جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کی شان میں بدترین گستاخی کی ہے۔ ایسی گستاخی کی ہے کہ وہ کلپ کوئی بھی بندہ جو بھی محبان اھلبیت اطہار علیہ السلام ہے، جو بھی آل محمد سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کلپ دوسری دفعہ نہیں سن سکتا۔ اور جو بھی آل محمد سے محبت رکھتا ہے، وہ اگر کلپ سنتا ہے تو اس کا جگر پارا پارا ہو جاتا ہے۔ یقیناً میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، اور جس نے بھی سنا ہوگا اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہوگا۔ اور میں حیران ہوں کہ ایسا ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، جس ملک میں ہر روز یہ نعرہ بلند ہوتا اور ہونا چاہیے کہ اسلام پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جہاں یہ نعرہ جو ہے لگایا جاتا ہے، اس ملک میں اسی کلمے کے وارث، یعنی جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اس کی اولاد کی گستاخی کی جاتی ہے، اور آئے دن گستاخی ہوتی ہے۔ اور یہ ملک تو مدینہ کی ریاست بننے جا رہا تھا۔ ایسی ہوتی ہے مدینہ کی ریاست کہ جس میں مدینہ کے مالک، کائنات کے مالک، امام الانبیاء کی اولاد کی شان میں گستاخی کی جائے۔ اور یہ ایک دفعہ آج نہیں ہو رہا، یہ آئے دن ہوتی ہے۔ کبھی بھی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، کبھی مولا متقیان علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، کبھی کسی ہستی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جو پہلے گستاخیاں کرتے رہے ان کو قرار واقعی سزا نہیں دی گئی۔ اگر ان کو قرار واقعی سزا دی جاتی تو کسی کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ سزا نہیں دی جاتی، اور یہ ایک سلسلہ ہے۔ میں مؤدبانہ یہ اپیل کرتا ہوں صاحبان اقتدار سے، تمام قوم شیعہ کی طرف سے، ہم سبھی مل کے اپیل کرتے ہیں صاحبان اقتدار سے، پرائم منسٹر آف پاکستان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے اپیل کرتے ہوئے اس کا نوٹس لیا جائے، شیعہ قوم کو زیادہ نہ آزمایا جائے۔ اب ہم اتنا امتحان نہیں دے سکتے کیونکہ ہم محبان اہل بیت اطہار ہیں۔ ہماری تو ایک تاریخ ہے، اور ہم نے تو اہل بیت علیہ السلام کی خاطر ہم نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے جو ہے نا ٹانگیں کاٹی کی، پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا۔ اگر تاریخ پڑھی جائے تو ہمیں زیادہ نہ آزمایا جائے۔ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، ہماری آباء و اجداد کی بھی اس میں قربانیاں ہیں۔ ہمیں انصاف دیا جائے اور اس ملعون کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اب سننے میں آ رہے ہیں کہ اس کو فرار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں یہ اپیل کروں گا تمام برادران اہل سنت سے بھی کہ چونکہ اہل سنت برادران بھی محب اہل بیت ہیں، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا اور نبی کی اہل بیت سے محبت نہ ہو۔ میں تمام برادران اہل سنت سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی ان کے خلاف قیام کریں، کیونکہ آپ کا بھی حق بنتا ہے۔ کیونکہ محبت صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ جب ان کا دشمن گستاخی کر رہے ہیں تو اس کے خلاف قیام کریں، اپنی آواز بلند کریں، اس کے دشمن سے بھی نفرت کریں۔ محبت تو اس کا نام ہے۔ آج یہ وقت آ چکا ہے کہ آپ بیدار ہو جائیں، برادران اہل سنت ان کے خلاف قیام کریں، اپنی آواز بلند کریں، اور اس کو سزا دلوانے میں مددگار ثابت ہوں۔ تمام اہل شیعہ کے بھی اکٹھے ہو جائیں، تمام برادران اہل سنت بھی اکٹھے ہو جائیں، تاکہ اس ملعون کو قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ اور ہمارے جتنے علماء ہیں، بلکہ ہمارے تو مراجع عظام کا فتویٰ ہے کہ برادران اہل سنت کے مقدسات کا احترام کیا جائے، اور ہمارے علماء ممبر سے یہ بات کرتے ہیں، اور یہ بات کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ اور یہ ہم اپیل کرتے ہیں برادران اہل سنت کے علماء سے کہ وہ بھی ممبر سے یہ جملہ کہیں کہ تشیع کے مقدسات جو ہیں ان کی توہین نہ کی جائے، حرام ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تشیع کے مقدسات جائیں پہاڑ میں۔ اب ان کے جملے سنیں گے، اس کے جملے ملعون کے سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس قسم کے لوگ بھی ملک پاکستان میں رہتے ہیں۔ اتنے ذلیل اور کمینے لوگ، بدبخت لوگ، خبیث لوگ رہتے ہیں،
اور وہ تو ان کی تو جو ہے یہ نسل میں چل رہے ہیں، وہ تو بنو امیہ کی باقیات ہیں. بنو امیہ نے ممبروں سے علی اور اولاد علی کو گالیاں دی تھیں، اور یہ اسی سلسلے کو قائم کیے ہوئے. اور یہ آج اولاد علی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، علی کی جو اولاد ہے، اولاد زہرا جو ہے، ان کی گستاخی کر رہے ہیں. اب ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم قیام کریں، ہم ان کے خلاف آواز بلند کریں، جہاں جہاں پہ بھی ہیں اپنا احتجاج جو ہے وہ شدید کریں. اور میں پھر گزارش کروں گا صاحبان اقتدار سے کہ اس کا سختی سے نوٹس لیا جائے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے. اور برادران اہل سنت سے بھی میں اپیل کروں گا کہ اس میں کوشش کریں، اپنی آواز بلند کریں. اور جو ہمارے تشیع برادران ہیں، یہ بھی ان سے بھی اپیل کروں گا کہ اپنی نفرتیں، یہ بغض، یہ کینہ، اس کو سائڈ پہ رکھیں. یہ میدان عمل ہے، اس میں ایک ہو جائیں، آواز بلند کریں. کوئی ماتمی ہو، کوئی عزادار ہو، کوئی ذاکر ہو، کوئی واعظ ہو، کوئی عالم ہے، ایک ہو جائیں، ایک پیج پہ آ جائیں. وگرنہ یہ گستاخیاں ہوتی رہیں گی اگر آپ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے. ہمیں یہ کوشش کرنی ہے، اور اتنا شدید احتجاج ہونا چاہیے کہ اس ملعون کو بھاگنے نہ دیا جائے. چونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسے فرار کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اتنا شدید احتجاج ہو کہ اس کو پکڑا جائے، یہ گرفتار ہو، ہر جگہ پہ FIR درج کروائیں اور اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. کیونکہ ہمارا حق بنتا ہے، ہم محب اھلبیت ہیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمیں کلمہ کیا فائدہ دے گا کہ نبی اعظم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کی اولاد کی گستاخی ہو رہی ہے، ہم بولتے نہیں ہیں. ہمیں نبی اعظم کے سامنے منہ کیسے دکھا پائیں گے؟ ہم نبی کے پاس سامنے کیسے جائیں گے کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھتے رہے لیکن آپ کی اولاد کو گالیاں دی جا رہی تھیں؟ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے. میں تمام تشیع برادران اور تمام اہل سنت برادران جو ہیں ان سے اپیل کروں گا اس کے خلاف آواز بلند کریں اور اپنا فریضہ ادا کریں. اور یقیناً جب یہ اپنا فریضہ ادا کریں گے، آواز بلند کریں گے، تو مدینے سے خود قبر سے میرا عقیدہ کہتا ہے کہ نبی اعظم آپ کے حق میں دعا کریں گے. جنت البقیع سے جناب سیدہ آپ کے حق میں دعا کریں گی. اور جو تشیع برادران ہیں، اگر آپ آواز بلند کریں گے، ایک پیج پہ آ جائیں گے، تو آپ کے وقت کے امام جو پردہ غیبت میں بیٹھے ہیں، یقیناً وہ آپ کے حق میں دعا کریں گے. پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.